اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے 23 کروڑ عوام اس پر بے انتہا پریشان ہے. پورا سسٹم جام ہو گیا ہے اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی تینوں کو عام آدمی کے مشکلات کا کچھ بھی احساس نہیں ہے. صوبائی حکومت کو آروس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. پیپل پارٹی اپنے کو ایک جمہوری جماعت کہتی ہے تو اب ان کو عوام کا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے. خاص کر میں آصف علی زرداری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کا سب سے زمادار ترین آدمی ہے ان سے کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ تسلیم کرے. جو آپ کا اصل مینڈیٹ ہے ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے. ہم بات چیت سے انکار نہیں کرتے لیکن پہلے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اثر انداز ہونے کی بجائے اپنے وسائل اور اپنے طاقت اور اپنے اثرات کو استعمال کرنے کی بجائے ریئلٹی کو تسلیم کرے. ہم سب کو ساتھ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم ایسے جذباتی لوگ نہیں ہیں. ہم امن چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں. ظاہر ہے امن اور ترقی کے لیے ہمیں کراچی شہر میں ایک پرسکون ماحول کی ضرورت ہے. تو میرا آج بھی جناب آصف علی زرداری صاحب سے یہی پیغام ہے ان کو کہ آپ بذات خود صوبائی حکومت کو مقامی پیپل پارٹی کو ایڈوائز کر لے کہ وہ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لے اس پر شب خون مارنے کی بجائے. اور اتنے عرصے بعد اگر لوگوں کو ایک اچھی قیادت مل رہی ہے تو لوگوں کو اس اچھی قیادت سے محروم نہ کریں. ہم امید رکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ہماری اس بات کو سنیں گے اور اس معاملے کو طول دینے کی بجائے وہ آئندہ چند گھنٹوں میں جماعت اسلامی کی جیت کو تسلیم کر کے عوام کے مینڈیٹ کو قبول کر کے اس کنفیوژن کو ختم کریں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور شہر کراچی ترقی کی طرف چل پڑے. آج کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ طویل انتظار کے بعد اور ایک جدوجہد کے بعد کراچی کے لوگوں کو وہ لمحہ نصیب ہوا کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کے قیام میں اور اپنے شہر کے لیے لیڈرشپ کے چناؤ میں اپنا ووٹ استعمال کیا. تو یہ الیکشن کا ہونا بہت زیادہ خوش آئین ہے اور یہ ایسے آسانی کے ساتھ نہیں ہوا. بار بار الیکشن ملتوی کیے گئے اور جتنے بہانے تھے اس کا سہارا لیا گیا لیکن الیکشن کمیشن بالآخر اس میں کامیاب ہو گیا کہ 15 جنوری کو لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. اور ایک لحاظ سے جو بھی میئر بنے گا یہ کراچی کا 28واں میئر ہوگا. سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن 1933 میں ہوا اور میئر بنا تھا. درمیان میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ جمہوری حکومت نام نہاد وہ ان اداروں کو دیکھنا نہیں چاہتی اور اڈہاکزم اور آرڈیننس کی بنیاد پر کام چلانا زیادہ آسان سمجھتی ہے. کراچی دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 12واں بڑا شہر ہے. ایک لحاظ سے یہ پاکستان کا معاشی شہرک بھی ہے لیکن ماضی میں جس طرح کراچی کا یہ شہر بد امنی کا شکار ہوا, بد انتظامی کا شکار ہوا, بوری بند لاشوں کا کیل یہاں کھیلا گیا اور کراچی جو پورے ملک کے لیے ایک انجن کا کام دیتا ہے بن گیا. جہاں بھی جماعت اسلامی کو موقع ملا پھر یہی شہر بد امنی کی بجائے بد انتظام